ظاہر سی بات ہے رسول کو یہ فکر ہوگی نا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. تو اب رسول اللہ نے ہمیں کس کے حوالے پر چھوڑا ہے، رسول اللہ نے ہمیں کس کے حوالے پر چھوڑا ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں کس کے حوالے پر چھوڑا ہے؟ کیا رسول اللہ نے ہم کو کسی ثروت مند کے حوالے پر چھوڑا ہے؟ کیا رسول اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ جاؤ جو میرے پاس سب سے زیادہ امیر و ثروت مند ہو اور اس کے ساتھ رہنا؟ کیا رسول نے ہم کو کسی تاجر کے حوالے پر چھوڑا ہے کہ دیکھو میرے بعد جو سب سے زیادہ تجارت میں مشہور ہو اور اس کے ساتھ رہنا؟ کیا رسول نے ہم کو کسی بادشاہ کے حوالے پر چھوڑا؟ نہیں سیدھا میں ہوں. رسول اللہ نے ہمیں کسی بادشاہ کے حوالے پر نہیں چھوڑا. رسول اللہ نے ہمیں کسی امیر و ثروت مند کے حوالے پر نہیں چھوڑا. رسول اللہ نے ہمیں کسی تاجر کے حوالے پر نہیں چھوڑا. بلکہ رسول اللہ نے ہمیں اس کے حوالے پر چھوڑا جن کے قدموں میں بڑے سے بڑے تاجر ہوا کرتے ہیں، جن کے قدموں میں بڑے سے بڑے امیر و ثروت مند ہوا کرتے ہیں، جن کے قدموں میں بڑے سے بڑے بادشاہ ہوا کرتے ہیں. یعنی رسول اللہ نے ہم کو اللہ کی کتاب اور اہل بیت کے حوالے پر چھوڑا ہے. اب کہ اللہ کی کتاب کیا ہے اور اہل بیت کیا ہے، اور جملہ آپ کے سمیدہ سماتوں کے حوالے پر استعمال ہوں. اگر اللہ کی کتاب کو لفظوں میں ڈھایا جائے تو قرآن کہلاتا ہے، اور اگر جسموں میں ڈھایا جائے تو اہل بیت کہلاتے ہیں. سلام علیکم. لفظوں میں ڈھالا جائے تو قرآن کہلاتا ہے، اگر جسموں میں ڈھالا جائے تو یہ اہل بیت کہلاتے ہیں. عزیزان محترم، رسول اللہ نے یہ بتا دیا کہ ہمیں کس کے ساتھ کہنا ہے، کس کے حوالے پر کر کے جا رہے رسول، قرآن اور اہل بیت کے حوالے. اب رسول جب اس دنیا سے جانے لگے تو رسول اللہ اپنی امت سے کہتے ہیں کہ اے میری امت، تمہارا رسول اس دنیا سے جا رہا ہے. اے میری امت، تمہارے رسول کا دن تمام ہو گیا ہے. اے میری امت، یہ رسول جا رہا ہے، یہ روشنی ختم ہونے والی ہے. اب جیسے ہی میں کہا اس کے بعد کیا دیکھو یہ روشنی تو ختم ہونے والی ہے، اندھیرا چھانے والا ہے. لیکن یاد رکھنا اس اندھیرے سے پریشان نہ ہونا، اس اندھیرے سے پریشان نہ ہونا. اس لیے اس اندھیرے سے بچنے کے لیے تمہارے درمیان قرآن جیسی روشنی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب اس روشنی سے تم اپنا راستہ اختیار کرنا، تم اپنے راستے کو طے کرنا اس روشنی کے ذریعے سے. یعنی کہ رسول اللہ نے ہمارے درمیان جو ہے قرآن جیسی روشنی کو رکھا ہے، قرآن جیسی روشنی کو رکھا ہے. اب ہمیں اس روشنی سے اپنے راستے کو طے کرنا ہے. قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے. اب قرآن اللہ کا ذکر ہے تو اس قرآن میں اب وہ چیز ہے جو ہمیں اب جو بھی دنیا میں چیزیں پائی جاتی ہیں وہ قرآن میں ہے. عزیزان ایمان، قرآن ایسی چیز ہے، ایسی شکل ہے جس سے انسان کا کردار سناتا ہے، جس سے انسان جو ہے انسان سناتا ہے، جس سے انسان بنتا ہے. قرآن میں ہر وہ چیز ہے جس سے انسان جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، جس سے انسانیت وجود میں آتی ہے، جس سے بشریت وجود میں آتی ہے. قرآن جو ہے وہ انسان کے اخلاق کو بناتا ہے، انسان کے کردار کو بناتا ہے. قرآن میں ہر وہ چیز ہے. اب محترم دیکھیے قرآن جو ہے اب اس کو پڑھنا ظاہر سی بات ہے، جب اللہ کی کتاب ہے تو اس کتاب کے لیے ضروری ہے، لازم ہے اس کتاب کے لیے کوئی نہ کوئی معلم مدرس ہو. اس کتاب کو پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مدرس ہو جو اس کتاب کو پڑھائے. اس لیے کہ اگر ہمارے اور آپ کے اوپر جو ہے رسول اللہ چھوڑ دیتے تو مثال کے طور پر رسول مختار صاحب شریف فرما ہے یہ کہیں کہ قرآن کی اس آیت کا یہ ترجمہ ہوگا. میں یہ کہوں کہ قرآن کو اگر اس آیت کو ملا کے پڑھا جائے تو یہ ترجمہ ہوگا. لہذا اختلاف ہو جائے گا. تو اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی مدرس ہو جو قرآن کو جانتا ہو، قرآن کو پہچانتا ہو.
اس کے مفاہیم کو جانتا ہو، ایسا مدرس ہونا چاہیے۔ تو اب اس مدرس کو معین کے لیے، معین کرنے کے لیے رسول اللہ نے حرکت اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ رسول اللہ نے خود معین کیا ہے۔ یاد رکھو اس قرآن کو اگر کوئی پڑھائے گا تو وہ پڑھانے والے میرے اہل بیت ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل بیت ہوں گے، یعنی اب ہمیں پڑھنا کس سے ہے؟ ہمیں اہل بیت سے پڑھنا ہے۔ اہل بیت ہمیں بتائیں گے کہ قرآن کا کیا مطلب ہے، قرآن کے اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ اب لوگوں پہ نہ جائے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہو سکتا ہے، لیکن ہم اہل بیت کی طرف مراجعہ کریں گے، ہم اہل بیت سے سمجھیں گے کہ قرآن کا کیا مقصد ہے۔ اس کے بعد جب یہاں تک گفتگو آئی تو اب ظاہر سی بات ہے، جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اہل بیت ہمیں جو ہے وہ ہمارے مدرس ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم اہل بیت کا تذکرہ تو کریں گے، ہم اہل بیت کا ذکر تو کریں گے، کیونکہ رسول اللہ نے جب معین کر دیا ہے کہ دیکھو مدرس جو ہے وہ اہل بیت ہے، تو اب ہم جب اہل بیت کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہے وہ ہر وقت اہل بیت کر رہے ہیں، منبر پہ ہے اہل بیت، مصلی پہ ہے اہل بیت، محراب پہ ہے تو اہل بیت، بستر پہ ہے تو اہل بیت، رحمت پر ہے تو اہل بیت، ہر جگہ یہ اہل بیت کر رہے ہیں، ہر جگہ فضائل اہل بیت، مناقب اہل بیت، فضائل اہل بیت، شان اہل بیت، ہر جگہ اہل بیت کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی ہمیں کیوں اہل بیت کرے، اس لیے اہل بیت کرتے ہیں کیونکہ آپ تو ہر وقت قرآن پڑھتے ہیں، آپ تو ہر وقت قرآن پڑھتے ہیں، آپ ہر وقت قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھائی ہر وقت مطلب یہ ہے کہ میرے کم سے کم قرآن 5 مرتبہ تو تم قرآن پڑھتے ہوگا، قرآن 5 مرتبہ کیسے؟ میں نے کہا نماز پڑھتے ہو، ہاں پڑھتا ہوں، میں نے کہا نماز اگر نہیں پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اس لیے کہ نماز کا پڑھنا تو واجب ہے، اور نماز کو کم سے کم 5 مرتبہ تو پڑھتے ہوگا، ہاں پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا جب 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہو تو اس میں سورہ الحمد پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ جب ہاں پڑھتے ہیں تو میں نے کہا جب 5 مرتبہ قرآن کو پڑھنا واجب ہے تو کم سے کم 5 مرتبہ اہل بیت کا ذکر بھی تو واجب ہو سکتا ہے۔ سلام علیکم محمد وآل محمد۔ کم سے کم 5 مرتبہ اہل بیت کا ذکر تو واجب ہو سکتا ہے۔ اب عزیزان محترم یہ قرآن ہے، قرآن کا کیا کہنے عزیزان محترم، قرآن سبحان اللہ، قرآن ماشاء اللہ، قرآن ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کا کردار سنورتا ہے، قرآن ایسی شے ہے کہ جس سے انسان کا اخلاق سنورتا ہے۔ قرآن کا کیا کہنے عزیزان محترم، قرآن میں ہر وہ چیز ہے جو اس دنیا میں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، علیہ السلام یہ کہتا ہے کہ قرآن میں ہر وہ چیز ہے کہ جو انسان چاہتا ہے، اور قرآن خود بھی کہتا ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خوشخبر ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ جب قرآن کے اندر سب کچھ پایا جاتا ہے، نہ جانے ہی مسلمان ایسے ہیں کہ 1400 برس گزر گئے، آج تک قرآن سے کچھ نکال نہ پائے، آج تک قرآن سے کچھ نکال نہ پائے، اور قرآن سے اگر کچھ نکال نہ پائے تو اس میں قرآن میں قصور نہیں ہے، بلکہ ہماری لیاقت کم ہے، ہمارا کم علم ہے، ہمارا کم علم ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ لیاقت نہیں ہے، ہم قرآن سے کچھ نکال لیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اہل بیت کا دامن پکڑے ہو، اس لیے کہ جب اہل بیت کا دامن پکڑو گے تو تمہیں ہر وہ چیز بتائیں گے اہل بیت جو قرآن کے اندر موجود ہوگا۔ اہل بیت میں ہر وہ چیز بتائیں گے جو قرآن کے اندر موجود ہوگا۔ عزیزان محترم یہ قرآن ہے۔ اب قرآن ایک آیت ہے کہ دیکھیے قرآن کو ہمیں صرف اہل بیت سے سیکھنا ہے۔ پروردگار عالم نے اس چیز کو بھی منع کیا ہے، کہا ہے کہ ما یعلم تاویلہ الا اللہ، کہ قرآن کی تعبیر کو کوئی نہیں جانتا ہے۔
قرآن کی تعبیر کو کوئی نہیں جانتا ہے الا اللہ سوائے اللہ کے. جو ظاہر سی بات ہے جس کا یہ کلام ہے, جس کا یہ ذکر ہے, جس پر رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, اس کو تو معلوم ہی ہوگا. کیا کوئی بندوں میں ایسا ہے کہ جسے اس قرآن کا علم ہو, کہ جو اس قرآن کے بارے میں جانتا ہو؟ اس کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اور قرآن کی تعبیر کو کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے. کیا بندوں میں کوئی ایسا ہے کہ جو قرآن کو جانتا ہے, قرآن کو پہچانتا ہے, قرآن کو جانتا ہے, قرآن کو پہچانتا ہے؟ ارشاد ہوا کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, وہ قرآن کو جانتے ہیں, جو قرآن کو جانتے ہیں, جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں, جو علم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. اور ایسے کو نہ سمجھ لیجیے گا علم کے اندر اترے ہوئے ہیں, ایسے کو نہ سمجھ لیجیے گا علم کے اندر اترے ہوئے ہیں کہ جن سے ایک سورج کی تبلیغ نہ ہو سکی, بلکہ علم کے اندر تو وہ ڈوبے ہوئے ہیں جو سر کٹا کے تو کہ نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کرتا بن کر آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایسے پیسوں کو نہ سمجھ لیجیے گا کہ علم کے اندر اترے ہوئے ہیں, بلکہ علم کے اندر تو وہ اترا ہوا ہے کہ جس نے آغوش رسالت میں آ کر کہا یا رسول اللہ توریت سناؤ, انجیل سناؤ, زبور سناؤ, قرآن سناؤ. ارشاد ہوا کہ ما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کی تعبیر کو کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے, اور وہ لوگ کہ جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں. اچھا ایک چیز آپ کے سامنے آپ ترجمہ دیکھیں, دو چیز ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کے اندر ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے علم کے اندر ہے. دونوں میں فرق ہے. مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خالی برتن کے مانند ہوتا ہے, لیکن جب یہ بچہ تھوڑا تھوڑا علم کے مال سے, علم کے نور سے جب آراستہ و پیراستہ ہوتا ہے تب جا کر اس کے اندر علم آتا ہے. تو زمانہ کیا کہتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے علم ہے, لیکن یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ علم کے اندر ہے. یہ کہتا ہے مثال کے طور پر بچہ جو ہے وہ ڈاکٹری پڑھ لے تو اس کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے. اگر سافٹ ویئر انجینئر کی کورس کر لیا تو اس کو انجینئرنگ کے کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان انجینئر ہے. اگر قانون پڑھ لیتا ہے بچہ تو اس کو وکیل کہا جاتا ہے. جانے محترم جو علم حاصل کرتے ہیں, یعنی جو علم جس کے اندر ہوتا ہے, زمانہ اس کو ڈاکٹر کہتا ہے, انجینئر کہتا ہے, مولوی کہتا ہے, حافظ کہتا ہے. جس کے اندر علم ہوتا ہے اس کو انجینئر کہا جاتا ہے, اس کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے, اس کو مولوی کہا جاتا ہے, اس کو حافظ کہا جاتا ہے. لیکن جو علم کے اندر ہوتا ہے اس کو باب علم کہا جاتا ہے, اس کو دروازہ علم کہا جاتا ہے, جو علم کے اندر ہوتے ہیں. اب جب یہ بچہ وکالت پڑھ لیا, یہ علم جب حاصل کر لیا, اچھا دیکھیں یہ انسان جو ہے وہ اہل بیت سے مقابلہ کرتا ہے, اہل بیت کے علم سے. دیکھیے سنیے, اہل بیت کا علم کیا ہے اور ہمارا علم کیا ہے. اہل بیت مثال کے طور پر ایک سمندر ہے اور اس سمندر سے کچھ برتن سامنے رکھے ہوئے ہیں جن میں 2 لیٹر پانی ہے, 3 لیٹر پانی لیا گیا, 4 لیٹر پانی لیا گیا, یا 10 لیٹر پانی لیا گیا اس سے سمندر سے. اب یہ ظرف جو رکھا ہوا ہے یہ سمندر کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے نا, یہ سمندر کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اگر یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انسان اتنا کم ظرف ہے کہ تھوڑا سا علم لے کر اہل بیت کے مقابلے میں آ جاتا ہے.
یہ تھوڑا سا علم لے کر اہل بیت کے مقابلے میں آ جاتا ہے، جبکہ قرآن میں ہمارے علم کو علم سمجھا ہی نہیں ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اس قرآن میں ایک آیت موجود ہے، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ جب تمہیں بطن مادر سے نکالا گیا، جب تم بطن مادر سے خارج ہوئے تو تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، تم جو ہے وہ جاہل تھے، جب تم بڑے ہوئے تب جا کے علم کو حاصل کیے، اب تھوڑا سا علم ہو گیا، اب اس کے پاس غرور آ گیا۔ علم جو ہے سیدھا نہیں ہوتا، اگر ہم حاصل کریں تو اس مقصد سے نہ حاصل کریں کہ فلاں شخص سے زیادہ ہمارے پاس علم ہے، فلاں شخص کے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس زیادہ علم ہے، یہ سیدھا نہیں ہوتا۔ ہم علم کو حاصل کریں، ہم جتنا بھی علم کو حاصل کریں گے علم بڑھتا جائے گا۔ گفتگو پہلے بھی کر چکا ہوں، علم کو جتنا حاصل کیا جائے گا علم بڑھتا ہے، اس لیے کہ علم ایسی چیز ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، علم ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں ہے، جتنا آپ علم کے اندر جائیں گے کنارے کا پتہ نہیں چلے گا۔ علم ایسا نور ہے علم اہل ذات ہے، علم محمد والے محمد کا علم دیکھیے، ان کے علم کا اندازہ لگائیے۔ علم جو ہے یہ آج دنیا میں جو رنگ رنگی ہے وہ علم کی بدولت ہے۔ آج دریاؤں میں جو روانی ہے، آج دریاؤں میں جو روانی ہے، دریاؤں میں جو راستہ بنایا گیا ہے وہ علم کی بدولت ہے۔ ہواؤں میں جو پرواز ہے وہ علم کی بدولت ہے۔ ہسپتالوں میں مریضوں کا علاج جو ہو رہا ہے وہ علم کی بدولت ہے۔ ٹیکنالوجی کا آگے بڑھ جانا علم کی بدولت ہے، تحقیقات کا آگے بڑھ جانا علم کی بدولت ہے۔ نہ جانے علم یہ کم علم جو ہے، یہ کم علم جو ہے، نہ جانے بچہ کیا کرے گا۔ ٹیکنالوجی کا آپ دیکھیں کہاں بڑھ گئی ہے، یہ سب کس کا نتیجہ ہے، یہ سب علم کا نتیجہ ہے۔ یہ انسان جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے یہ اتنا بڑھ جا رہا ہے، لوگ ستاروں پر چلے جا رہے ہیں، علم کی بدولت سے لوگ ستاروں پر جا رہے ہیں۔ اما جن کے پاس کم علم ہوتا ہے وہ ستاروں پہ جاتے ہیں، جن کے پاس پورا علم ہوتا ہے وہ ستاروں کو ٹہنی پر بنا لیتے ہیں۔ سوال پڑے محمد کم علم ہوتا ہے، جن کے پاس کم علم ہوتا ہے وہ ستاروں پر جاتے ہیں، جن کے پاس پورا علم ہوتا ہے وہ ستاروں کو بلا لیتے ہیں۔ اور یہی علم ہے، علم کی رنگا رنگی اس زمانے میں جو رنگا رنگی ہے وہ علم کی بدولت ہے۔ یہی علم ہے عزیزان محترم، غور کیجیے گا جملے پر، یہی علم ہے کہ اگر خاموش ہو جائے تو قرآن کہلاتا ہے، اگر بولے تو اہل بیت کہلاتے ہیں۔ ایک سوال پڑے محمد کہ اگر بولے تو اہل بیت کہلاتے ہیں اور اگر خاموش رہے تو قرآن کہلاتا ہے۔ یہ ہے عزیزان محترم قرآن اور اہل بیت۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو قرآن اور اہل بیت سے جڑا نہ ہونا، لیکن جب رسول کا آخری وقت آیا اور رسول نے جب کہا کہ لاؤ تمہارے لیے کچھ لکھ دوں تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے صرف اور صرف قرآن کافی ہے، حسبنا اللہ کتاب، کہ ہمارے لیے صرف اور صرف کتاب کافی ہے۔ یعنی اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ اب اہل بیت کو جو چھوڑ دیے ہیں نتیجہ یہ دیکھیے کہ در بدر بھٹک رہے ہیں، در بدر بھٹک رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ اور یہی اہل بیت ہے زندان محترم کہ جو علم کو بچانے کے لیے، نماز کو بچانے کے لیے، حج کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ اسی رسول کے دین کو بچانے کے لیے حسین نے قدم بڑھایا کربلا کی جانب۔ آج ایام عزا کے نصف روز تمام ہو چکے ہیں، اب کچھ روز بچے ہوئے عزیزان محترم۔ ہم انہیں ایام میں جو حق ہے پرسہ دینے کا، اس حق سے اہل بیت کو پرسہ پیش کرنا۔
عزیزان محترم دل یہ چاہتا ہے کہ آج اس شہید کا ماتم کیا جائے، آج اس شہید کا مسئلہ، آج اس شہید کے مسائل پڑھا جائے کہ جسے شیر کربلا کہا جاتا ہے۔ عزیزان ایمان، کربلا کے میدان میں جو علی اصغر کی کیفیت تھی نا، اس کی مثال مچھلی کی جیسے دی جاتی ہے۔ آپ کی جو مچھلی کی کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت کربلا کے میدان میں علی اصغر کی تھی۔ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو مچھلی اچھلتی ہے، اور جب اچھلنے کی کیفیت اس کی ختم ہو جاتی ہے تو مچھلی کبھی دائیں طرف ہوتی ہے کبھی بائیں طرف ہوتی ہے۔ جب بائیں طرف اور دائیں طرف کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے تو مچھلی کبھی کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ یہی حال کربلا کے میدان میں جناب علی اصغر کا تھا۔ علی اصغر صبح کے وقت جھولے پہ کبھی کر ہوتے ہیں کبھی کر ہوتے ہیں، ایک مرتبہ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے علی اصغر کبھی ایک بیوی کے گود میں جاتے ہیں کبھی دوسری بیوی کے گود میں جاتے ہیں۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے جب اصغر شروع آتی ہے نا، اور جب علی اصغر کو پیاس لگتی ہے نا، جب اصغر کی پیاس بڑھتی ہے تو علی اصغر کبھی اپنے منہ کو کھولتے ہیں اور کبھی بند کرتے ہیں، کبھی کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں۔ علی اصغر کبھی اپنے منہ کو کھولتے ہیں اور کبھی بند کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے جب یہ آواز بلند کی اللہ سلام سلام کوئی جو میری مدد کرائے، ایک مرتبہ کے حوالے سے علی اصغر نے اپنے آپ کو بلا لیا، جیسے علی اصغر نے بلایا اپنے آپ کو جھولے سے، ایک مرتبہ دیوے میں قرآن بھرنا ہو گیا، اگر تمام دنیا کر رہی ہے کہ وہ ششنا ہے وہ کیا ہوا۔ حسین نے جب یہ سنا کہ خیموں سے بلیا و بکا کی آواز آ رہی ہے، حسین خیمے کے اندر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے رونے کا سبب کیا ہے؟ جناب کے بعد کہتے کہ آپ نے جب سے آواز اس آواز اس کا سب بلند کیا ہے نا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے بلا لیا ہے۔ ایک مرتبہ اصغر کو گود میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد جیسے ہی خیمے سے نکلنے لگتے ہیں تو بات کرتی ہے، کہتی کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ امام حسین کہتے ہیں کہ شاید ظالم کو رہنما جائے اور بچے کو پانی پلا دے۔ ایک مرتبہ فوج شاہ فوج کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے علی اصغر کو دکھاتے ہیں، دکھانے کے بعد کہتے ہیں اے ظالموں اگر تمہارے نظر میں حسین خطاکار ہے تو اس بچے نے کیا کیا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ، اس کی ماں کا شیر خوش ہو گیا ہے، اگر ہو سکے تو ایک بوند پانی دے دو۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے اے حسین، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اصغر کے بدلے حسین پانی لے گا تو میں اصغر کو کربلا کی جنگی زمین پر لٹا دیتا ہوں۔ عزادارو، کربلا کی زمین اتنی دہتی تھی، اتنی جلتی تھی کہ روایت میں ملتا ہے کہ اگر ایک دانا ڈال دیا جائے تو دانا بھول جاتا تھا، دانا بھول جاتا تھا۔ عزادارو، کربلا کے میدان میں علی اصغر کو لٹا دیا، لیکن ادھر سے جواب نہ آیا۔ حسین نے ایک مرتبہ اصغر کو ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کیا ہے بیٹا اصغر، تم بھی تو حجت خدا ہونا، تم بھی اپنی حجت کو تمام کرو۔ ایک مرتبہ علی اصغر اپنے ہوٹوں کو پھیرتے ہیں، اب جیسے ہی پھیرتے ہیں نا فوج عشقی منہ پھیر کے رونے لگتی ہے۔ جیسے ہی مرحوم نے یہ دیکھا کہ اثر ہو رہا ہے، علی اصغر کے مسکراہٹ کا ہوٹا اثر ہو رہا ہے، ایک مرتبہ سزا دیتا ہے، کہتا آئینہ آئینہ حرملہ اختہ کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قتل کر دے۔ اب حرملہ جو ہے وہ تین بھان کا تیر، ایک مرتبہ تیر کو لیتا ہے اور میان میں لگاتا ہے، وہ تیر کو معین کرتا ہے، اس سے بڑے بڑے شکار ہوا کرتے ہیں، تیر کو لیتا ہے، لینے کے بعد گروہ اصغر کا نشانہ لیتا ہے۔ اب ادھر تیر کا چلنا تھا، اب تیر حسین کے بازو میں تیرہ سے ہونا تھا، بچہ ہوا کر تیر کو گلے پر لے لیتا ہے۔ اب جیسے ہی تیر کو گلے پر لیا بچہ حسین کے ہاتھ پر منقلب ہو جاتا ہے۔ حسین نے علی اصغر کو لیا، لینے کے بعد خیمے میں جیسے ہی آتے
اجر المزید